پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی، رزق کی تنگی دور ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی، بیماریاں دور ہوں گی۔ اب دیکھو قرآن نے جب یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے ذکر کے اندر سکون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہفتے کے دنوں میں جتنی فضیلت، جتنی رحمت اور برکت جمعہ کے دن کی ہے، اتنی اور کسی دن کی نہیں۔ جمعہ کا دن دنیا والوں کے لیے بھی عید کے دن کی مانند ہے، یعنی یہ بھی ایک خوشی کا دن ہے، اور آسمان والوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہے، فرشتوں کے لیے بھی یہ خوشی کا دن ہے۔ جمعہ کے دن فرشتے بھی آسمانوں پہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں، اور درود پاک ایسی بابرکت نعمت ہے، ایسی کامیابی والی چیز ہے، اور یہ اتنا عظیم و شان وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر رنج اور غم دور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیا چیلنج ہے؟ کہ اللہ کے ذکر کے اثرات انسانی زندگی کے اوپر اتنے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ جس کی کامیابی، جس کی خیر و برکت اور جس کی رحمت کا اندازہ بندہ لگا ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ کا ذکر، درود پاک بہت بڑا ذکر ہے۔ اس لیے بڑا ہے، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اور تمام ایمان والے وہ بھی آپ پر درود پڑھے۔ اب یہ دیکھنا ہے اللہ کا درود پڑھنا، یہ اللہ کی طرف سے رحمت بھیجنا ہے، اور فرشتوں کا درود پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بلندیاں عطا کی، جو عظمتیں عطا کی، جو مرتبے عطا کیے، ان کے اوپر خوشی کا اظہار کر کے درود پاک پڑھنا۔ اور عام ایمان والوں کے لیے ایک تحفہ، ایک ہدیہ، ایک گفٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا، تو یہ ایسا عمل ہے جو اللہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی، اور تمام ایمان والوں کے لیے اس بات کا حکم بھی ہے۔ اب دیکھو، ہر عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی اصول، کوئی ترتیب بتائی ہے، لیکن درود پاک کے بارے میں فرمایا کوئی پابندی نہیں،
کوئی قید نہیں لگائی گئی، جس وقت جس حالات میں بھی پڑھو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، اور اس کی برکتیں اور رحمتیں آپ کے پورے گھر والوں کو ملیں گی۔ یہ ایک بہت بڑا پروٹوکول ہے۔ اب اللہ نے اپنے لیے تو کوئی پروٹوکول نہیں رکھا، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ درود پاک کا اتنا بڑا پروٹوکول رکھ دیا کہ اللہ بھی یہ عمل کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ایمان والے سارے یہ عمل کریں۔ اور یہ ایسا عظیم و شان عمل ہے کہ جس حالات میں بھی پڑھے، دکھلاوے کے لیے بھی پڑھے، تب بھی قبول ہوتا ہے۔ اب کوئی عبادت دکھلاوے کے لیے کی جائے تو وہ تو منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اللہ قیامت والے دن کہیں گے جاؤ، جس مقصد کے لیے تو نے یہ عمل کیا تھا، نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی تھی، صدقہ خیرات دکھلاوے کے لیے کیا تھا، وہ تیری مراد دنیا میں پوری ہو گئی، اب میرے پاس کچھ نہیں۔ لیکن درود پاک کے بارے میں یہ جس طرح بھی آپ پڑھتے ہیں، دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، تب بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی یہ بات ہے، یہ بہت بڑا پروٹوکول ہے۔ اور پھر اس کے لیے جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات، سبحان اللہ، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات یعنی شب جمعہ کو، جمعرات کا دن گزرنے کے بعد مغرب سے لے کر دوسرے دن یعنی جمعے کے دن مغرب تک، یہ کتنا لمبا ٹائم ہے، کتنا بڑا ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں زیادہ سے زیادہ پڑھو درود پاک۔ اب قرآن کریم نے جو چیلنج کیا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کا ذکر نماز بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور اس کے فائدے بھی بتا دیے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ایسا ذکر ہے جو تمہیں بے حیائی، بےہودگی، غلط کاموں سے، شیطانی اثرات سے، نظر بد اور حسد، ان ساری چیزوں سے روکتی ہے، تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ یہ اتنا بڑا ذکر ہے۔ اب اس میں دیکھیں سورہ فاتحہ، بہت بڑا ذکر، اس کی برکت سے تنگ دستیاں دور، پریشانیاں دور، بیماریاں دور، دعائیں قبول، اور اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، اس کی برکت سے بیماریاں دور۔ سورہ دعا بھی نام ہے، دعائیں قبول، کتنا بڑا یہ ذکر اس کے اندر آ گیا۔ اور اپنی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہے بندہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو میری سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اور جب یہ دعا مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ما سألت، تو نے جو مانگا میں نے عطا کر دیا، تجھے ہدایت عطا کر دی، سیدھا راستہ میں نے دکھا دیا۔ وہ کون سا ہے؟ میرے انبیاء علیہ السلام کا، صحابہ اکرام کا، شہداء کا، اولیاء کا، اتقیاء کا، یہ سارا سیدھا راستہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ تو یہ ذکر کتنا بڑا ہو گیا۔ یہ جمعے کے دن یہ نیت کر لینی ہے، ارادہ کر لینا ہے کہ میں نے پورے ہفتے میں کوئی نماز اس میں تاخیر بھی نہیں ہونی دینی، نہ پڑھنا تو دور کی بات، وہ تو بہت جرم ہے نہ پڑھنا، یہ آپ نے تصور کر لینا با جماعت، اور تاخیر بھی نہیں ہونی دینی۔ اب میری محترم مائیں بہنیں بیٹیاں یہ باجماعت تو نہیں پڑھ سکتی، گھروں میں پڑھتی ہیں، لیکن یہ کوشش کریں اذان ہونے کے بعد سارے کام چھوڑ کے پہلی فرصت میں نماز،
اور بعد میں جو کام کریں گی ان میں بھی برکت. یہ جمعے کے دن کی فضیلت. اور اللہ رب العزت زندگی کے اوپر، آپ کی روحانیت کے اوپر اتنے زبردست اثر مرتب فرما دیں گے. ہر تنگی دور ہو جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، برکت ہی برکت گھر میں آ جائے گی. مال و دولت کی طرف سے پریشان ہے، رزق کی طرف سے پریشان ہے، وافر مقدار میں رزق ملے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. دیکھیں، ذکر میں قرآن کریم کا ایک چیلنج ہے بہت بڑا. الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون. اور دل کے اندر ایک روحانیت، یہ کس چیز سے ملتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے. یہ درود پاک بھی بہت بڑا ذکر ہے، کلمے کا ذکر بہت اونچا ہے. اللہ اللہ کرتے رہنا ذکر ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر ہے. ذکر کا یہی مفہوم نہ سمجھیں، بڑا وسیع مفہوم ہے. اب اس وقت جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے. کوئی ایسی محفل ہو جہاں نیک باتیں ہو رہی ہو، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہو، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ آپ کی سیرت اللہ نے حکم دیا ہے. آپ کی شان جس وقت بھی بیان کرو، تمہارے درجات کو میں بلند کر دوں گا. میرا نبی جو ہے ہی بلند شان والا، جو عظمتوں والا، تم اس کی تعریف کرو گے، میں تمہاری شان کو بلند کر دوں گا. تمہارے مرتبے، تمہارے چرچے جگہ جگہ ہو جائیں گے. اور فرشتوں کے اندر، آسمانوں پہ چرچے تمہارے، زمین میں مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے فرشتے تمہارے چرچے کریں گے. اور پھر میں اعلان کر دوں گا کہ میں فلاں بندے سے جو میرا ذکر کرتا ہے، فلاں بندی سے جو میرے محبوب پہ درود پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو، دنیا میں اعلان کر دو، دنیا والے سارے اس بندے سے محبت کریں. کتنا بڑا فائدہ. اللہ کی محبت دل میں آئے گی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی، رزق کی تنگی دور ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی، بیماریاں دور ہوں گی. اب دیکھو، قرآن نے جب یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے ذکر کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے. اب ایک بندہ بیمار ہے، جب اس کو بیماری سے شفا ملے گی، صحت ملے گی، تب سکون آئے گا نا. ایک بندے کے پیٹ میں درد ہے، سکون تب ہوگا جب پیٹ کے درد کا آرام آ جائے گا. ایک بندے کے سر میں درد ہے، سکون تو اسے تب ملے گا جب سر کا درد ختم ہو جائے گا. کمر میں درد ہے، داڑھ میں درد ہے، جسم کے کسی حصے میں درد ہے، جوڑوں میں، گھٹنوں میں درد ہے، سکون کب ملے گا؟ جب یہ دردیں، یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں دور ہوں گی تو سکون ملے گا. اب قرآن نے تو کہہ دیا اللہ کے ذکر میں سکون ہے. درود پاک بھی ذکر، اللہ اکبر بھی ذکر، نماز بھی ذکر، قرآن کی تلاوت بھی ذکر. ان ذکروں سے، ان چیزوں سے بیماریوں سے بھی شفا ملے گی. سکون تو تب ہی ملے گا جس بیماری سے ڈاکٹر، حکیم، طبیب، بڑے بڑے معالج عاجز آ جائیں، ان کے بس میں نہ ہو، اللہ ان بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے. یہ اس کے اندر اللہ نے یہ عظیم قسم کی
خاصیت رکھ دی، اور کچھ ذکر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیے۔ کوئی بندہ چلا جاتا آپ کے پاس کہ میرے اوپر تو بہت قرضہ ہے، آپ فرماتے ذوالجلال والاکرام، یا اس کے ساتھ یا لگا کہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھو، اللہ تمہارے قرضے ختم کر دے گا۔ کوئی کہتا میں نے بڑے علاج کروائے ہیں، میری بیماری ختم ہی نہیں ہوتی، آپ فرماتے کہ بسم اللہ کی آخری میم کو لام سے ملا کر 41 مرتبہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طرح پوری مکمل سورہ فاتحہ والضالین آمین تک 41 مرتبہ 41 دن پڑھو، پانی پہ دم کرو، مریض پہ بھی دم کرو، بڑی سے بڑی مہلک موذی بیماری، خطرناک بیماری، یہ عمل کرو گے تو اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ پھر کثرت کی جو تعداد ہے وہ چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹی چھوٹی صورتیں، جیسے سورہ کوثر ہو گئی چھوٹی صورت، اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ چھوٹی صورت، یا اللہ کے نام، ذاتی صفاتی نام، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وظیفے، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا قدوس، یا سلام، یا مؤمن، یا مہیمن، یا عزیز، یا جبار، یہ نام اللہ کے آخر تک جتنے نام ہیں، ان میں سے کسی نام کا بھی وظیفہ، ان کی تعداد علماء کرام نے 313 لکھی ہے۔ یہ کثرت میں بندہ شمار ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ جتنے مرضی پڑھے۔ اب 313 کی تعداد کو کیوں کثرت کہا؟ یہ اصحاب بدر کی تعداد ہے۔ اصحاب بدر میں جو شہادت پا گئے ان کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی، اللہ کی ان کے اوپر بھی بے پناہ رحمت ہے، اور جو اس تعداد سے کوئی عمل کرے گا اللہ اس کے اوپر بھی اپنی رحمت اور برکت والا معاملہ فرما دے گا۔ تو اب اس کا وظیفہ آپ سن لیں۔ درود پاک کا تو میں نے بتا دیا جیسا جمعہ کے دن، لیکن اس سے پہلے عام وظیفے جو کیے جاتے ہیں ہم یہی بتاتے ہیں، اس کے اول آخر درود پاک پڑھو، اور یہ وظیفہ تو ہے ہی درود پاک کا، اور اس کے اول آخر آپ نے پڑھنا الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درمیان میں 313 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور کوئی درود پاک نہیں، درود ابراہیم کی خاصیت ہے اس میں۔ لیکن اس کا ٹائم کتنا ہے؟ جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد مغرب کی نماز سے لے کر، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر جمعے والے دن یعنی دوسرے دن مغرب تک اس کا ٹائم، یعنی غروب آفتاب تک، ایک رات اور ایک دن۔ اب رات اور دن میں آپ آسانی سے 313 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں۔ جمعرات کا دن جیسے ختم ہوتا ہے، شب جمعہ آتی ہے، آپ کچھ مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ کوئی خوش نصیب اگر تہجد کا پابند ہے، تہجد کے وقت پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد اشراق تک پڑھے، جمعہ سے پہلے پڑھے، جمعہ کے بعد پڑھے، عصر کے بعد پڑھے، کتنا ٹائم ہے؟ اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے 313 مرتبہ پڑھ لے۔ اوپر کوئی ہو جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں، یہ 313 کا عمل آپ کا پورا ہو گیا، کثرت میں شمار ہو جائے گے۔ اور آخر میں پھر آپ 7 مرتبہ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب یہ پڑھیں۔ اب یہ کسی ایک جمعے کے ساتھ
اس کی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں، یہ شوال کا مہینہ ہو، ذکات کا ہو، ذوالحج کا ہو، 12 مہینوں میں جب بھی جمعہ ہے تو یہ عمل کریں۔ اور اس میں ایک چیز کا خیال کریں، سورہ کہف کا پڑھنا نہ بھولیں، اس کو بھی ساتھ جاری رکھیں۔ اب وہ بھی آپ جمعے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی، اور یہ سورہ کہف والا عمل یہ جمعے کے دن کا ہے، یہ رات کا نہیں۔ درود پاک تو رات اور دن میں ہے، لیکن سورہ کہف آپ نے صرف ایک مرتبہ جمعہ کے دن پڑھ لی۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جمعہ سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ رب العزت ہر طرح کے دشمنوں سے حفاظت فرمائیں گے، شر اور فتنوں سے، دجال کے فتنوں تک حفاظت ہوگی۔ کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا فضل و کرم۔ فرمایا کہ یہ موت کے وقت بھی شیطان کو قریب نہیں آنے دے گی اور کلمہ نصیب ہو جائے۔ تو یہ بڑا مبارک عمل ہے۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو یہ برگزیدہ عظیم الشان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔